السلام علیکم ویورز، جیسے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ HVC ٹرینڈ 2024 میں موجود ہے اور کیریئر کے ہمارے ساتھ ذیشان احمد صدیقی صاحب موجود ہیں اور ہم اسے جانتے ہیں. سب سے پہلے تو ایکسپو کا رسپانس کرتا ہے. جی ذیشان صاحب. جی السلام علیکم، تھینک یو. جی رسپانس آج تو کافی اچھا ہے اور کل بھی تھا اور یہ 2 ڈے کی ایکسپو ہو رہی ہے اینڈ دس از گڈ. اسی بہانے گیٹ ٹوگیدر بھی ہوتا ہے، کنسلٹنٹ کے ساتھ میٹنگ ہو جاتی ہے اور انڈسٹری کے لوگوں کا ظاہر سی بات انٹروڈکشن ہوتا ہے. دیٹ از گڈ فار آل آف اس. اینڈ جو ٹائمنگ ہے، چیزیں ہیں اس میں اس وقت ایکسپو ہونا، دس از گڈ فار ایوری ون ایز اے بینگ اے سپلائر اینڈ دا انڈسٹری کے لوگ، کیونکہ ہم کنیکٹ ہوتے ہیں تو نئی ٹیکنالوجی کے اوپر بات ہوتی ہے. الیکٹرک کے کنزمپشن اور بلز جو ہیں بہت ہائی ہیں ریٹ اس وقت، تو ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، کانفرنسز ہوتی ہیں. دیٹ از گڈ فار دا کمیونٹی، فار دا پیپل آف پاکستان. اچھا ذیشان صاحب، یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ابھی کچھ پیپر لکھا ہے ریفریجرینٹس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو ریفریجرینٹس کے اوپر جو آپ نے پیپر لکھا ہے اس کی کیا اویئرنیس ہے اور آپ لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں، اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. دس از ریئلی نائس، کیونکہ نیو ریفریجرینٹس آپ کو پتہ ہے دنیا میں ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں گلوبل وارمنگ پوٹینشیل، کلائمیٹ چینج اور جو ویدر آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں پہ اسٹارمس آ رہے ہیں، کہیں پہ بہت ساری چیزیں، ویدر چینج ہو رہا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ رینز ہو جاتی ہیں، گلوبل وارمنگ کے افیکٹس نظر آ رہے ہیں. تو ریفریجرینٹ جو ہے ون آف دا کی فیکٹر ہے جو ہماری HVAC فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے اور جو ایئر میں جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ پلیز اے وائٹل رول اور اس کے ساتھ پھر وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ جو ہے ٹیمپریچر دنیا کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. So for that particular reason, I have written the article. I have presented to ASHRAE chapters and everywhere. And this is the very nice information I collected, I shared with the people. And advantage is that کہ جو نیو گلوبل وارمنگ کے پوٹینشیل کے اوپر نئی ریفریجرینٹس آ رہی ہیں، فیوچر وہی ہیں، تو ہمیں ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر دیکھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان جیسے ریجن میں اس کی اویلیبلٹی، اس کی پرائس، اس کی کاسٹ، وہ سارے فیکٹرز کو بھی وی ہیو ٹو ٹیک کیئر. تو یہ کیس ٹو کیس اسٹڈی ہے اینڈ بٹ گیو دا اویئرنیس ٹو دا مارکیٹ، ٹو دا پیپل. دس از گڈ اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ، کیونکہ نئی ٹیکنالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اٹ مینس وی کنیکٹ ٹو دا ورلڈ. So this is happening right now and I updated to the society. اچھا ذیشان صاحب، یہ بھی بتائیں کہ چلرز کے حوالے سے اگر سوالات کریں تو اس وقت چلر میں آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں کاسٹ کافی زیادہ ہے اور جو انڈسٹری ہے یا لوگ اس کو لینا مشکل ہو رہا ہے اس وقت، جو ہمارے پاکستان کے اس وقت حالات ہیں، تو اس کو کس طرح سے آپ کر رہے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا مجھے بتائیے. جی دیکھیں، اب پاکستان میں کیا ہوا، اگر آپ دیکھیں تو ایک شفٹ آیا ہے. پہلے ہم ایبزارپشن چلرز کی بات کر رہے تھے جو گیس پہ چل رہی تھی، گیس کی اویلیبلٹی تھی، کاسٹ بہت لو تھی، تو وہ اٹ واز ورکنگ. لیکن دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اب گیس جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ڈی کاربنائزیشن کی وجہ سے بھی نیچرل فیول کو جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. ایون کہ ٹرانسپورٹیشن کے اندر بھی EV کی، الیکٹریکل وہیکل کی بات ہو رہی ہے. تو اسی طرح سے ہمارے HVAC انڈسٹری کے اندر الیکٹرک چلرز کی اب جو ہے ریکوائرمنٹ بہت زیادہ پاکستان میں ہو گئی ہے، کیونکہ گیس اویلیبل نہیں ہے، اس کی کاسٹ بہت ہائی ہے اور ڈی کاربنائزیشن جیسے میں نے کہا. تو اس کی وجہ سے بھی الیکٹریکل چلرز میں اسکرو چلرز آتے ہیں اور سینٹریفیوگل. اینڈ پاکستان مارکیٹ میں زیادہ تر ہم سینٹریفیوگل واٹر کولڈ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں نئے ریفریجرینٹس اویلیبل مارکیٹ کے اندر انٹرنیشنلی ریسرچ ہو کے آ چکے ہیں. تو اس کے اوپر ہمیں ظاہر سی بات ہے اس کو ہم ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ اس کے نیو ریفریجرینٹ سے کیا ہے کہ ہائی ایفیشینسی ہوتی ہے، لو COP اس کی ہائی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لو گلوبل وارمنگ پوٹینشیل ہوتی ہے. تو اس کا ایڈوانٹیج لوگوں کو پہنچتا ہے اور کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اس پر افیکٹ کم ہوگا اور ہائی COP ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ بجلی کے بل کم آئیں گے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرک کاسٹ اس وقت بہت زیادہ ہے. بہت بہت شکریہ ذیشان صاحب، تھینک یو ویری مچ.